السلام علیکم۔ اگست کے ساتھ ہی پاکستان کا جو سیاسی ماحول ہے اس میں کافی گرما گرمی نظر آ رہی ہے۔ 6 اگست سے پاکستان عوامی تحریک اور ڈاکٹر طاہر القادری وہ اپنے پروٹیسٹ کا آغاز کر رہے ہیں، اور 7 سے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان وہ اپنی کیمپین لانچ کر رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم جب دھرنے ہوئے تو دھرنوں میں یہ دونوں ساتھی تھے، اور 126 دن کا جو دھرنا تھا عمران خان کا، درمیان میں ڈاکٹر صاحب چلے گئے تھے اٹھ کے، ڈاکٹر طاہر القادری، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اب ہم اس سے کچھ نکال نہیں پائیں گے۔ بڑے ایشوز اس وقت دو کیا تھے؟ ایک تھا ماڈل ٹاؤن کا سانحہ، 100 بندوں کو گولی لگا دی، مار دی حکومت وقت نے، اور 14 کے قریب یہاں پہ شہادتیں ہو گئیں۔ عمران خان مانگتے تھے 4 سیٹوں کے اوپر اچھے طریقے سے انویسٹیگیشن، جس سے پتہ چلے کہ انتخابات کتنے صاف ہوئے۔ آج 2 سال کے بعد پاکستان عوامی تحریک تو دوبارہ انہی 100 لوگوں کے خون کا حساب مانگے گی جن کو گولیاں ماری گئی تھیں۔ عمران خان جو ہیں وہ پاناما لیکس کے اوپر تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ 4 حلقوں کا تقریباً 4 کا ہی رزلٹ آ چکا ہے، اور 4 کے اوپر 3 کے اوپر تو کلیئر کٹ ڈیسیژن ہے۔ چوتھی جو نشست ہے وہ بھی ابھی لگتا ہے یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور ای سی پی کے فیصلے کے اوپر اس کا انحصار ہے۔ کیا مختلف کریں گے ڈاکٹر طاہر القادری یا عوامی تحریک والے اور پاکستان تحریک انصاف والے کہ اپنے آبجیکٹیوز حاصل کر پائیں؟ کیونکہ پچھلی دفعہ جو بھی کیا، جتنا بھی کیا، اینڈ رزلٹ یہ تھا کہ یہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پائے۔ تو آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شخصیت ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا آج کے اس خصوصی پروگرام میں۔ آپ کی پروٹیسٹ سے آغاز کرتے ہیں جی۔ میرے خیال میں ہم نے میڈیا میں، خاص طور پر سما نے، اس ایشو کو بہت زیادہ توجہ سے کور کیا۔ مجھے لگا یہ کہ آپ دھرنے میں شاید اس ایشو کا فوکس لوز کر گئے، پھر آپ باہر چلے گئے۔ آج 2 سال بعد دوبارہ آپ تحریک کا آغاز کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک سٹرگل ہماری تسلسل کے ساتھ جاری رہی ہے، اور 14 شہادتیں ہی نہیں ہیں، مجموعی ہماری شہادتیں 27 ہوئیں۔ 14 تو 17 جون کی رات ہوئی تھی ماڈل ٹاؤن، پھر 10 اور 12 اگست کے درمیان پنجاب کے مختلف اطراف و اکناف میں، شہروں میں، سڑکوں پر 12 اگست کی لوگوں کی آمد کے دوران شہادتیں ہوئیں۔ پھر 4 شہادتیں اسلام آباد میں ہوئیں 31 اگست کی رات، اور 4-5 شہادتیں جو لوگ 31 اگست کی رات زہریلی گیس سے زخمی ہوئے تھے وہ 6 مہینے کے اندر یکے بعد دیگرے شہید ہوئے۔ مجموعی طور پہ 27 گھرانے اجڑے، 90 کے قریب یہاں زخمی ہوئے، کئی معذور ہو گئے، 2 سے 3 ہزار افراد ان کے علاوہ زخمی تھے، کئیوں کے کاروبار ختم ہو گئے، جابز ختم ہو گئیں۔ اب ان کو ساری اسٹرگل کو ریکنسولیڈیٹ کرنے پر بھی وقت لگتا ہے، اور جو پریشان ہوئے اور جن کے روزگار اجڑے اور شہید ہوئے ان گھرانوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے پر بھی وقت لگتا ہے۔ لہٰذا یہ وقت، اور پھر حوصلے کارکنان کے جب اتنی بڑی قربانیوں کے بعد فوری طور پہ نتائج نہ ملیں تو ڈیفینیٹلی وہ اس ہائی جگہ پہ نہیں رہتے، ان کو پھر ان کے حوصلے کو بھی بحال کرنے پر تھوڑا وقت دینا پڑتا ہے، تحریک کو، تنظیم کو ہر سطح پہ ہی آرگنائز کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ وقت اتنا لگنا ایک فطری اور قدرتی امر ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرا تاثر یہ ہے کہ آپ کی اپروچ مس ڈائریکٹڈ تھی، معذرت کے ساتھ۔ آپ کا واقعہ ماڈل ٹاؤن میں پیش آیا تھا، چیف منسٹر شہباز شریف تھے، استعفیٰ نواز شریف کا مانگ رہے تھے، تو اس کا اینڈ رزلٹ جو 0 آنا چاہیے تھا وہ 0 آیا۔ نہیں، مس گائیڈڈ نہیں تھی، یہ ایک ویو پوائنٹ ہے۔ مس ڈائریکٹڈ بھی نہیں تھی۔ درست ہے کہ سامنے نظر آنے میں ذمہ دار اس قتل عام کے شہباز شریف ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، دوسری رائے نہیں، مگر یہ وقت ثابت کرے گا کہ اس کا حکم نواز شریف صاحب نے دیا تھا۔ نواز شریف صاحب نے براہ راست اس کا حکم دیا تھا۔ شہباز شریف صاحب کے ہاں یہاں پر جتنی میٹنگز ہوئی 17 جون کے حادثے سے پہلے، ان تمام میٹنگز میں 3-4 وفاقی محکموں کے اعلیٰ افسران باقاعدہ شرکت کرتے رہے، یہ ریکارڈ پر ہے۔ تو وفاقی حکومت کے افسران کا، آئی بی کے افسران کی شرکت کرنا، ایف بی آر کے افسران کا شرکت کرنا، اس طرح اور کئی شعبوں کے ہیڈز کا شرکت کرنا کوئی جواز نہیں رکھتا اگر یہ صرف پنجاب کی سطح پر تشکیل پایا ہو پلان۔ اور 17 جون کا واقعہ ہے، 19 جون کو وزیر اعظم نے ایک اپنے ہاں میٹنگ طلب کی اسلام آباد میں، جس میں شہباز شریف گئے۔ 20 جون کا اگر ڈان اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، 20 جون کا ڈان، 19 کی میٹنگ کی کارروائی اس میں چھپی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے اس میٹنگ میں
اپنے بڑے بھائی کی طرف اشارہ خطاب کرتے ہوئے شکوہ کیا، اور ہیڈ لائنز بنی ہیں اس نیوز کی. اس نے کہا آئی واز کیپٹ آؤٹ آف دا لوپ. پھر اس کی بڑی تفصیلات ہیں آگے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوپ کیا تھا جس سے شہباز شریف شکوہ کر رہے ہیں کہ مجھے اس سے باہر رکھا گیا؟ وہ نواز شریف کا وہ حکم تھا جس کی اوریجنل پلاننگ اور حکم وہاں سے ہوا تھا. شہباز شریف صاحب اپنے اوپر سے بوجھ اتار رہے تھے کہ 17 جون کے حادثے سے پہلے جو کچھ ہوا اس میں انوالو نہیں تھا، وہ حکام یہاں سے گئے، مجھے اس سے باہر کیوں رکھا گیا؟ اور وہ کلیم کرتے ہیں جسٹس باقر نجفی کی اس کمیشن کی جو رپورٹ تھی، اس میں جب وہ رانا ثناء اللہ صاحب اور توقیر شاہ صاحب اور باقی لوگ اپیئر ہوئے تو ان کے بیان حلفی میں ہے، اور شہباز شریف صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ اسی میٹنگ کا چھپا ہوا ہے کہ مجھے صبح 8:30 بجے پتہ چلا کہ یہ کچھ رات بھر سے ہو رہا ہے. اب ہمارا موقف تو یہ ہے کہ چلو ان کی اس بات کو درست کر لیں کہ صرف نواز شریف کے آرڈر کے تحت ہو رہا تھا، تو آپ پہلے یو ور کیپٹ آؤٹ آف دا لوپ، لیکن صبح 8:30 بجے تو آپ آن بورڈ ہو گئے نا. آپ گولی کو پتہ کب چلنی شروع ہوئی؟ جی گولی کب چلنی شروع ہوئی؟ ہاں، گولی چلی ندیم ملک صاحب 11 بجے کے بعد. تو چیف منسٹر واز ان دی تو لوپ. چیف منسٹر واز ان دا لوپ. میرا سوال پھر آپ سے وہی ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں دونوں اس کے ذمہ 17 دار ہیں. جون 2014 کا واقعہ جو ہے، ہمارے ہاں نظام کچھ اس طرح کا ہے، ویسے تو خون ہے، اس کے اوپر آپ کو حساب لینا ہوتا ہے، لیکن سیاسی حکومتوں میں جب وہ 12 مئی گزر جائے تو پھر آپ کہیں کہ جنرل مشرف آپ کی حکومت تھی، حساب دیں، تو وہ حساب نہیں ملتا. جی ہاں جی. تو آپ 17 جون 2014 کا حساب آ کے اگست 2016 میں مانگیں گے تو تب تک پریشر ہٹ جاتا ہے. نہیں، اس میں نے پہلی بات آپ کی اپروچ میں خامیاں تھیں، مجھے لگا آپ کو ناکامی ہوئی. دیکھیے میں بتاؤں، خامیوں سے تو دنیا کا کوئی انسان پاک نہیں ہوتا. ناکامی مانتے ہیں آپ نے؟ میں اس کو ناکامی نہیں کہتا، وہ ایک تسلسل ہے. وہ پہلا ایک فیز تھا، اس فیز کے نتائج انشاءاللہ تعالی آئیں گے اور 100% آئیں گے. میں پر یقین ہوں اللہ رب العزت کی مدد و نصرت پر. لیکن میں بیلیو کرتا ہوں کہ یہ جد و جہد مرحلہ وار ہوتی ہے. ضروری نہیں اس وقت ہم بڑے پرعزم پر یقین تھے، لیکن نتائج اگر حسب امید اس وقت برآمد نہیں ہوئے تو وہ اب برآمد ہو جائیں گے. تو میں اس کو ناکامی نہیں کہتا، اس جد و جہد کا تسلسل کہتا ہوں. وہ ذرا طویل المیعاد ہو گئی. دوسری بات، دور نہیں بدلا، حکمران وہی ہیں، قاتل بھی وہی ہیں، ایف آئی آر بھی موجود ہے. کیا مختلف کریں گے جس سے رزلٹ نکلے؟ کیونکہ میں پر امید نظر، مجھے اپنے آپ میں یقین نہیں ہے کہ جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں آپ ان لوگوں کو انصاف دلا پائیں گے. میں نے دیکھا آپ کا ڈے 1 سے میں کور کرتا رہا، آپ کی آنے کو بھی، آپ کے دھرنوں کو بھی. مجھے نہیں لگا کہ اس دفعہ کوئی ایسی مختلف پلاننگ ہے جس سے آپ کو رزلٹ مل جائے گا. رزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے نا سارا کچھ. بے شک رزلٹ اورینٹڈ ہوگا انشاءاللہ. رہ گیا انصاف، انشاءاللہ ان کو انصاف ملے گا اور یہ قصاص ہوگا اور یہ اپنے انجام پر پہنچیں گے. آپ چیف آف آرمی سٹاف کو پکار رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ آپ کو یقین نہیں ہے؟ میں ہمیشہ پکارتا ہوں اس لیے کہ یہ ان کے اقتدار میں ہوتے ہوئے یہ جو ادارے ہیں، ان اداروں میں ملک صاحب اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ انصاف مظلوم کو اور کمزور کو فراہم کر سکے. آپ کے پاس وہ عوام کی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ دباؤ بڑھا سکے. عوام کی طاقت ہے، ہوتی تو پھر آپ آرمی چیف کو مت بلاتے. نہیں، آرمی چیف کو بلانا اس لیے کہ ایف آئی آر آرمی چیف کے حکم سے کٹی تھی. آپ خود نہیں کٹوا سکے اس لیے انہوں نے کٹوا. درست بات، یہی تو نظام ہے نا جی. ہم اسی نظام سے جنگ بھی لڑ رہے ہیں. یہ ہم نہیں کٹوا سکے، درست بات. سیشن جج کا حکم آیا تو عدلیہ نہیں کٹوا سکی، درست بات. پھر 3 وفاقی وزراء وہ سیشن جج کے فیصلے کے خلاف اپیل میں چلے گئے ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ نے آرڈر کیا، ملک صاحب تو ہائی کورٹ بھی نہیں کٹوا سکی. اب یہاں یہ جو 3 مراحل پہ نہیں کٹ سکی، عدلیہ کے 3 مرحلے، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آفٹر آل وہ کون سی بڑی طاقت تھی جس نے ایف آئی آر کا کٹوانا روک رکھا تھا؟ اس سوال کا جواب اس امر میں ہے کہ یہ دونوں بھائی ہیں. سلطنت آل شریف، جنرل راحیل شریف نے کیا آپ کو کوئی یقین دہانی کرائی تھی؟ تو چونکہ جنرل کیا یقین دہانی کرائی تھی؟ میں بتاتا ہوں. چونکہ جنرل راحیل شریف صاحب نے وہاں اتنا بڑا دھرنا قربانیاں دے کر انہوں نے کہا کہ انتہا ہو گئی ہے، ان کے حکم سے یہ ایف آئی آر کٹی. اور جب کٹی تو اس میں بھی انہوں نے ایک دھوکہ کر دیا. 3 صفحے جو ایف آئی آر کا حصہ نہیں تھے وہ اس میں اپنے طور پہ لف کروا دیے تھانے میں. جب 31 اگست سے پہلے آفیشلی جب وہ ایک ملاقات ہوئی تھی تو میں اس ایف آئی آر کی کاپی جنرل راحیل شریف صاحب کو میں نے پیش کر دی. میں نے کہا آپ کے حکم سے ایف آئی آر کٹی ہے اور وہ بھی شفاف نہیں کٹی، اس میں 3 صفحے انہوں نے اپنے ڈال دیے ہیں کیس کو خراب کرنے کے لیے. وہ سن کے چکرا گئے.
انہوں نے کہا میرے پاس چھوڑ دیں یہ صحیح ہو جائے گی. FIR انہوں نے ٹھیک کروا دی. اب آپ کا وہ سوال کہ کچھ کہا تھا، جی ہاں. جب 3.25 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد میں اٹھ کے آ رہا تھا اور سی آف کیا انہوں نے، تو مجھے اس وقت انہوں نے یہ کلمات کہے تھے جن کو میں وعدہ سمجھتا ہوں. مجھے کہا تھا ڈاکٹر صاحب شہداء، ماڈل ٹاؤن کے شہداء کا انصاف آپ کو ملے گا. یہ وعدہ تھا ان کا، لفظ تھے ان کے. یہ نہیں کہا کہ میں دلاؤں گا، میں ایگزیکٹ لفظ دہرا رہا ہوں، نہیں کہا. انہوں نے کہا آپ کو ماڈل ٹاؤن کے اس ظلم کے اوپر شہداء کا انصاف ملے گا. تو پھر اب نہیں ملا تو آپ ان کا میں دروازہ ابھی نہیں کھٹکھٹا کہتا کہ نہیں ملا، ان کی ٹرم ختم نہیں ہوئی. میں تھوڑا ٹائم بے شک رہ گیا مگر ٹرم ختم نہیں ہوئی. میں اس لیے ان کو وعدہ یاد دلا رہا ہوں اور انہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، چونکہ ان مظلوموں کی FIR انہوں نے اپنی مداخلت سے کٹوائی تھی. ہمیں اس طبقے کے اقتدار میں ہوتے ہوئے انصاف نہ ملا ہے، نہ ملنے کی امید ہے. یہ انصاف اور ادارے خریدنے والے لوگ ہیں، قانون بدلنے والے لوگ ہیں. اس لیے میں نے کہا وہ ہمیں انصاف دلائیں. ڈاکٹر صاحب عوامی طاقت کا مظاہرہ ہم شروع کر رہے ہیں. 6 اگست سے وہ احتجاج آپ شروع ہو رہا ہے. انقلاب کے نعرے لگاتے تھے. پہلا جب آپ کا دھرنا ہوا یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت میں تو آپ انقلاب کے نعرے لگاتے تھے. پھر اب آپ آرمی چیف سے انصاف مانگتے ہیں. مجھے کچھ تھوڑی دونوں چیزوں میں کوئی مماثلت نظر نہیں آتی. جمہوری طریقہ کار سے چاہتے ہیں تبدیلی یا وہ غیر جمہوری انقلاب چاہتے ہیں کہ کوئی جنرل آئے اور اوور رول کرتے ہوئے ساروں کو سارا کچھ کر جائے؟ میں نے کوئی چیز جمہوریت کے خلاف نہیں کی. میں انقلاب کے اوپر پورا یقین رکھتا ہوں. کون سا انقلاب؟ جو ملک کی تقدیر کو بدل دے، جو ملک میں شفاف قانون کی حکمرانی دے. ترکی میں ہونے کی کوشش ہو رہی تھی گولن کی، وہ انقلاب تھا؟ نہیں، وہ ایک الگ سٹوری ہے. لیکن کیا تھا اس میں؟ وہ میں اتنا بتا دوں کہ نواز شریف صاحب اگر سوچیں کہ وہ طیب اردگان بن جائیں گے، وہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. گولن کیا کر رہا تھا؟ وہ انقلاب لا رہا تھا. اردگان نہیں بننے لگے، کبھی نہیں بن سکے. گولن کیا کر رہا تھا؟ وہ انقلاب تھا یا بغاوت تھی؟ تھیسس کے بارے میں کنفرم نہیں ہوں کہ ایکچولی وہ جو بغاوت ہوئی جزوی اس کے پیچھے کون تھا. یہ سٹل ابھی تحقیق طلب ہے معاملہ. ٹرکش گورنمنٹ کا آفیشیل سٹیٹمنٹ یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، مگر اور بھی ابھی غور طلب چیز ہے. آپ اس سے گریز کریں. نون لیگ کے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ بھی کچھ ایسی ہی تبدیلی چاہتے ہیں جیسی گولن چاہتے تھے. ناکام ہوئی، اردگان نے زور سے دبا دیا. آپ کے ساتھ بھی لوگوں نے اور نون لیگ کے مالکوں نے، آل شریف نے ترکی کے اس واقعے کو بنیاد بنا کر پاک فوج کو اپنے تیروں کا نشانہ بنایا اور جو کچھ ان سے ہو سکا انہوں نے ٹی وی چینلز اور اخبارات اور پبلکلی انہوں نے ایسا ظاہر کیا جیسے وہ ترکی کا واقعہ وہاں نہیں پاکستان میں ہو گیا. آپ بھی گولڈن ٹائپ ایک تبدیلی چاہتے ہیں؟ نہیں. ہماری تو ایک تحریک ہے، اپنی ایک نقطہ نظر ہے. ہم جمہوریت میں بیلیو کرتے ہیں. میں جمہوریت میں بیلیو کرتا ہوں. میں آئین کی بالادستی میں بیلیو کرتا ہوں. میں قانون کی حکمرانی میں بیلیو کرتا ہوں. انسانی حقوق میں جب آپ وہ انقلاب کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ کیسا انقلاب ہے جو آئین بھی رہے، جمہوریت کی بالادستی بھی رہے، جمہوری نظام بھی ہو، غیر آئینی طریقہ بھی نہ ہو؟ اس میں انقلاب کیسے آئے گا؟ انقلاب تو ندیم ملک صاحب تغیر حالات کو کہا جاتا ہے. اگر آپ کی سوسائٹی اس وقت فرعونیت اور قانونیت اور یزیدیت کے اجتماع کے ساتھ چل رہی ہے، مال و دولت پر، کرپشن پر، غنڈہ گردی پر، دہشت گردی پر، قانون کی پامالی پر، غریبوں سے حقوق چھین لینے پر، اس طرح چل رہی ہے. پارلیمنٹ کے ممبران جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کس طرح کے لوگ ہیں. سارے جو جیل میں جانے کے حقدار ہیں وہ پارلیمنٹ میں میجورٹی ان کی، سب کی نہیں بات، وہ جا رہے ہیں. عوام کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، قانون کی بالادستی نہیں ہے. یہ ابھی میں نے آج پریس کانفرنس بھی کی تھی. پچھلے 15 دنوں سے نواز شریف صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے کہنے پر پنجاب حکومت کے اعلیٰ افسران اور وفاقی افسران مل کے جو ضابطہ فوجداری کا قانون ہے پاکستان کا، اس میں ترمیم لا رہے ہیں. ماڈل ٹاؤن کے سانحہ کے قصاص سے بچنے کے لیے، انصاف سے گریز کرنے کے لیے پورے ملک کے قانون کو بدل رہے ہیں. استغاثہ کے لیے جو اتھارٹی ججز کے پاس ہے اس کو ختم کر رہے ہیں اور سارا اختیار پلٹا کے اسی SHO کو دے رہے ہیں جو پہلے دنیا میں بدنام زمانہ طبقہ ہوتا ہے. اور جو پبلک پروسیکیوٹر ہوگا وہ اگر لکھ کے دے لے گا تو استغاثہ بھی اب ڈائریکٹ آپ ججز کے پاس کورٹ میں دائر نہیں کر سکیں گے. استغاثہ کی درخواست بھی SHO کو تھانے میں دینی ہوگی، چاہے وہ FIR درج کرے، چاہے آپ استغاثہ میں جائیں، وہ بھی SHO فیصلہ کرے گا، مسترد کر دے گا. ڈاکٹر صاحب جسٹس باقر قانون بدل رہے ہیں پورے ملک کا. یعنی اس نظام کو بدلنے کو انقلاب کہتے ہیں. اس نظام کو جسٹس باقر کی بڑی تگڑی رپورٹ تھی، آپ اس رپورٹ سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، آپ انقلاب کیسے لائیں گے؟ درست بات ہے.
ہم فائدہ انشاءاللہ اٹھائیں گے. وہ رپورٹ کہیں نہیں گئی, انہوں نے اس کو دبا رکھا ہے. ہم ابھی تک ہائی کورٹ میں قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں اس رپورٹ کو پبلک کرنے کے لیے. بحثیں ہو چکی ہیں وکلا کی. اب یہی اسی کو تو میں انقلاب کہہ رہا ہوں کہ جب یہ انقلاب قانون, پھر آپ نہیں لا سکتے. نہیں, انقلاب آئے گا انشاءاللہ آئے گا, اور آپ دیکھیں گے, قوم دیکھے گی, اللہ کے حکم سے انقلاب آئے گا. اس قوم کی تقدیر بدلے گی. قانون طاقتور ہو. یہاں ملک صاحب حکمران طاقتور ہے, قانون کمزور ہے. حکمران طاقتور ہے, عوام کمزور ہے. حکمران طاقتور ہے, پارلیمنٹ کمزور ہے. حکمران طاقتور ہے, ریاست کمزور ہے. سارے اداروں کے سامنے انہوں نے کرپشن کا ایک ادارہ کھڑا کر کے تمام کو زمیں بوس کر دیا ہے. اس نظام کو بدلنا اور اصل اس نظام پر پاکستان کو استوار کرنا جو قائد اعظم نے تشکیل دیا تھا, وہ انقلاب ہے. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ پارلیمان میں جو لوگ ہیں انہیں جیل میں ہونا چاہیے. اکثریت میں نے کہا, اکثریت آپ نے کہا, ہر ایک کے نہیں کہتا. مجھے یاد پڑتا ہے آپ کے اوپر بھی ایک پولیس آفیسر کے قتل کا پرچہ آپ کے اوپر بھی بنایا گیا تھا. مجھے نہیں اب اس کا انجام یاد. کئی پرچے بنائے تھے انہوں نے, کئی بنائے تھے, وہ بنائے ہوئے ہوں گے. ایسے ہی بہت سے پرچے. تو میں نے کون سا, میں کس جگہ, میں تو جب یہ واقعات ہوئے ہیں تو میں تو پاکستان میں نہیں تھا. عمران خان کے اوپر بھی 7 میرا مطلب ہے ملک صاحب, جب یہ 17 جون اور جو واقعات ہوئے, میں تو آیا ہوں 23 جون کو جب میرا جہاز روک دیا گیا تھا, تو میں تو اس زمین پر نہیں تھا. بناتے رہے پرچے, اس سے فکر نہیں پڑتا. ایک نہیں ملک صاحب, وہ 100 پرچے بنا لیں. آپ اپنے آپ کو ان سے فرق کیسے کریں گے, ان پارلیمنٹیرینز کو جن کو آپ کہتے ہیں اکثریت جیل میں ہونی چاہیے, آپ ان سے اپنے آپ کو کیسے کہیں گے کہ آپ بہت ڈیفرنٹ ہیں؟ کیا چیز مختلف کی آپ نے پاکستان کے لوگوں کے لیے؟ جی, میں سب سے بڑی پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو, ندیم ملک صاحب آپ اس سے اتفاق کریں گے, اور ہر شخص جس کو شعور ہے احوال کا اتفاق کرے گا کہ آئین کا جو شعور میری جد و جہد نے دیا ہے, وہ 65 سال کی تاریخ میں کامن ریڑھی والے آدمی کو بھی وہ شعور. عمران کہتے ہیں میں نے دیا, وہ بے شک, میں وہ کہتے ہیں میرے 126 دنوں کے دھرنوں سے آئے. ہوگا میں انکار کسی کی, میں کسی ایفرٹ کا نہیں کرتا. آرٹیکل 1 سے آرٹیکل 40 تک 40 آرٹیکل جو عوام کے حقوق سے متعلق ہیں. آرٹیکل 62 اور 63, یہ 2 چیزیں وہ ہیں کہ پاکستان کے عام کامن شخص کو ان کا تذکرہ معلوم نہیں تھا. کسی کو 62 اور 63 آرٹیکل کے اندر کیا ہے, اور ان لوگوں کو نااہل کرنا آئین کہتا ہے. آپ بھی یہ ویسے اس 62-63 میں نااہل ہیں آپ بھی. وہ میں اس سبجیکٹ کو نہیں ڈسکس کرنا چاہتا. میں اس میں کردار کی بات کر رہا ہوں, میں اس میں امانت اور دیانت کی بات کر رہا ہوں. جن کو بنایا گیا, امانت اور دیانت کی, اہلیت کی, اور قرضوں کی معافی سے گریز کی, وہ چیزیں. اور پھر 40 آرٹیکل جو پہلے ہیں جن کا شعور اس قوم کو دیا. یہ وہ آئین ہے جو عوام کو طاقتور کرتا ہے, جو لوگوں کو آواز دیتا ہے, ان کے آئینی, قانونی, معاشی, اقتصادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے. مجھے اجازت دیں میں ایک بریک لے لوں. جو کبھی ان کو شعور کسی نے نہیں دیا, اور پارلیمنٹ کے فلور پہ کبھی بات نہیں ہوئی, یہ شعور دیا. باقی ساری جد و جہد کو چھوڑ دیں, میں کیا کیا بیٹھ کے گنواؤں, صرف اسی کو لے لینا, ایک آئینی جد و جہد, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اجازت دیجیے مجھے ایک بریک لے لوں. بریک سے واپس آ کے آپ اور عمران خان کیسے پلان کر رہے ہیں اس دفعہ اپنے احتجاج کو, اور دھرنوں تک کیسے لے کر جائیں گے, اس کے اوپر آپ سے تفصیل سے بات کریں گے. ایک بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہمارا خیال یہ ہے کہ جیسے 2 سال پہلے آپ اور عمران خان دھرنوں کے ساتھی تھے, آپ کریں گے تو احتجاجی تحریک اور ریلی سے سٹارٹ اگست کے مہینے میں, بائی مڈل آف سپٹمبر, میکسیمم بائی سپٹمبر 15 آپ دھرنا سجانے جا رہے ہیں لاہور میں. آپ اور عمران خان اکیلے وہی 2 کھلاڑی ہوں گے, اور آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا. دیکھیے ملک صاحب, ایک تحریک شروع ہو رہی ہے احتساب کے نام سے. ہماری تحریک شروع ہو رہی ہے قصاص کے نام سے. قصاص اور احتساب میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے. احتساب ہے مال کا حساب لینا, احتساب مال کا حساب لینا. قصاص ہے خون کا حساب لینا. کریں گے کیا آپ؟ جان اور مال دونوں کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے. جس معاشرے میں دونوں لٹنے لگیں, جان بھی اور مال بھی, تو وہاں پھر قصاص بھی ہوگا, احتساب بھی ہوگا. ساتھی آپ 2 ہی ہیں, آپ اور عمران. اگر دونوں ہوں گے تو معاشرہ زندہ رہے گا. پیپلز پارٹی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی. میں اس پر کمنٹ نہیں کر سکتا. اس وقت جو ہماری قومی مشاورتی کانفرنس تھی, اس میں تو انہوں نے
مجموعی طور پہ پورے مشترکہ ڈکلیریشن کو بھی سپورٹ کیا، سائن بھی کیا ہے، قومی ایکشن کمیٹی پر بھی سائن کیے ہیں، اس کو ڈکلیئر کیا ہے، ایکسیپٹ کیا ہے۔ آپ کے دھرنے میں اور فائنل پش میں وہ شریک نہیں ہوں گے؟ 6 اگست سے شروع ہونے والی تحریک میں بھی شرکت کا اعلان کیا ہے اس ڈکلیریشن کے اندر۔ سمبولک شمولیت ہوگی، آپ سمبولک ہی کہہ لیں، یہ بھی غنیمت ہے کہ اگر سمبولک شرکت بھی مختلف الخیال سیاسی جماعتوں کی ملک صاحب ہو جائے تو یہ امر غنیمت ہے۔ پہلے تو یہ بھی نہیں تھا، پہلے یہ تھا کہ کچھ پارلیمنٹ کے اندر تھے، ہم باہر تھے، اب کم سے کم ایک جگہ یکجا ہیں، فکر قریب آ گئے ہیں۔ الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور قربت آئے گی، ایجنڈا کامن ہوتا چلا جائے گا، نہ قصاص پر بیسیکلی کسی پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ شرکت نہیں کرے گی، نہ دھرنے میں، نہ آپ کو ساتھ حکومت گرانے میں شریک کار ہوگی۔ میں اس پر کوئی بڑی پیشین گوئی نہیں کرنا چاہتا، نہ آپ سے کوئی اتفاق اور اختلاف کی بحث میں آپ اور عمران خان دونوں جماعتوں میں کیا اتنا ڈکلیریشن غنیمت ہے اور ہم آگے ہوپ فل ہیں، پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں۔ کیا آپ میں اور عمران خان میں اتنا پوٹینشیل ہوگا کہ لاہور کے لوگوں کو لا کے یہاں ماڈل ٹاؤن، مال روڈ، یہ ساری جگہیں بلاک کر دیں اور مجبور کر دیں شہباز صاحب کو کہ وہ آپ کے ساتھ 17 جون 2014 کے واقعے کے حوالے سے انصاف کریں؟ اس سوال یہ ایک لیڈنگ کویسچن ہے اور آپ کے سوال میں ایک تجویز ہے، میں اس پر کومنٹ نہیں کر سکتا۔ میرا خیال ہے یہ آپ کا پلان ہے، اس لیے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں۔ اس لیے کہ یہ تحریک قصاص اور تحریک احتساب، میں اپنی تحریک کو دونوں نام دے رہا ہوں، اس کے ہمارے ہاں تو 3 فیزز ہیں۔ پہلا فیز 6 اگست سے شروع ہو رہا ہے، دوسرا احتجاج اور دھرنا 16 اگست کو ہوگا، تیسرا 20 اگست کو ہوگا، چوتھا 27 اگست کو ہوگا اور 5واں اسلام آباد میں 30 اگست کو ہوگا۔ ستمبر کے مہینے میں کیا ہوگا؟ اس فیز میں شریک نہیں ہو رہا ہوں، جیسے میں نے عرض کیا، اس فیز میں میں ٹیلی فونی خطاب کروں گا ہر ایک احتجاج میں۔ اس کے بعد دوسرے فیز کا اعلان ہوگا، اس کی حکمت عملی اس مہینے میں ہم بنا لیں گے۔ میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ میں نے کس فیز میں، تیسرا فیز بھی ہے، کس فیز میں شریک ہونا ہے۔ فائنل فیز آپ کا دھرنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یا فیز تو 3 ہوں گے اگر اللہ کو منظور ہے، ممکن ہے پاکستان تحریک انصاف کا بھی فائنل فیز وہی ہے، آپ کا بھی فائنل فیز؟ یہ آپ کا خیال ہے، آپ نے لاہور کو بلاک کرنا ہے، اور میرا سوال ابھی بھی وہی ہے کہ کیا آپ لاہور کو بلاک کر سکتے ہیں؟ وہ جی جہاں تک سوال ہے نا، کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے، بہت کچھ بلاک کر سکتے ہیں، مگر میں عرض کر رہا ہوں اس کا ابھی پلان ہم نے فائنلائز نہیں کیا۔ کر لیں گے ان کمنگ، میں اس کو الٹیمیٹلی آپ اسی طرف جائیں گے بائی مڈل آف سپٹمبر۔ آپ کا ایک نقطہ نظر خیال ہے، لیکن میں اس کو نہ اون کر رہا ہوں نہ ڈس اون کر رہا ہوں۔ ہم اس مہینے میں 2nd فیز کا فائنل فیصلہ کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد 3rd ساتھی 2 ہی رہیں گے، آپ اور عمران خان؟ نہیں، بہت سے لوگ نکلیں گے، پہلے سے زیادہ جماعتیں بھی نکلیں گی۔ ابھی دیکھیے نا، انہی ایشوز پر چھوٹی بڑی 25 جماعتیں شامل تھیں، ان میں سے یہی چھوٹی بڑی اس دھرنے میں اتنی نہیں تھیں، اب عدد بڑھ گیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ دونوں بڑھتا جائے گا انشاءاللہ، زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے۔ ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان اگر پبلک کو موبلائز کر لیتے ہیں، بڑا دھرنا سجا لیتے ہیں، دین واٹ؟ کیا اچیو کرنا چاہیں گے؟ حکومت کو گرانا؟ اب پھر میں آپ کے سوال کے 2 حصے کر لوں گا۔ پہلا سوال سجیسٹیو ہے، اس پر تو کمنٹ نہیں کرتا، چونکہ ہم نے ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ اگلے فیز میں کیا کرنا ہے اور تیسرے فیز میں کیا کرنا ہے۔ سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ دین واٹ؟ حکومت کا صرف خاتمہ نہیں، اس نظام کو بھی بدلنا چاہتے ہیں۔ حکومت گرانا چاہتے ہیں، آپ نے کہا صرف خاتمہ حکومت نہیں، گرے گی بھی اور نظام بھی گرے گا۔ آپ بھی گرانا چاہتے ہیں؟ کرپشن کا نظام ہے، آپ گرانا چاہتے ہیں؟ عوام گرائیں گے۔ نہیں، آپ خود اپنا آبجیکٹیو بتائیے کہ آپ کا آبجیکٹیو ہے۔ گرائے گا، آپ کا آبجیکٹیو ہے، قانون گرائے گا، آپ کا آبجیکٹیو ہے، یہ آئین گرائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر طاہر القادری کا آبجیکٹیو ہے حکومت کو گرانا۔ میرا آبجیکٹیو اس ملک کو انصاف دلانا ہے، میرے خیال میں آپ کو زیادہ سختی انسانیت کو عدل دلانا ہے۔ زیادہ ڈائریکٹ سٹیٹمنٹ چاہیے۔ آپ نے کہا سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، حکومت گرانا ڈاکٹر طاہر القادری کا وہ آبجیکٹیو ہے۔ بہت چھوٹی چیز ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں وہ چھوٹی چیز ہے۔ اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے اور ان بنیادوں پہ پھر سے استوار کرنے کی ضرورت ہے جس پر قائد اعظم نے پاکستان کی بنیاد رکھی۔ وہی تو پارلیمانی جمہوریت قائم ہے، صرف نہیں ہے، پارلیمانی جمہوریت کا یہ نام ہے۔ اب آپ دیکھیے اس پارلیمانی جمہوریت میں 3 سالوں میں وزیر اعظم کتنی بار اس نے قدم رکھا ہے۔ جس پارلیمنٹ میں وزیر اعظم جانا گوارا نہ کرے، پریکٹس نہیں کر رہے، پارلیمانی نظام ہے، اس جمہوریت کو ہم پریکٹس نہیں کر رہے۔ پاکستان کو انوکھا ملک ہے، پیدا ہو گیا، برطانیہ بھی ہے، نظام وہی ہے، اس کو پریکٹس نہیں کر رہے۔ پوری دنیا میں پارلیمانی جمہوریتیں ہیں، برطانیہ میں کوئی ایک سیشن دکھا دے جس میں پرائم منسٹر موجود نہ ہوتا ہو۔ یہ کوئی انوکھی پارلیمنٹ ہے؟ یہ دھوکہ ہے، یہ دجل اور فریب ہے۔ پارلیمانیت کے نام پر، جمہوریت کے نام پر آئین جس دن چاہتے ہیں مل کے اس کی ترمیم کر دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی پکڑ کے کئی بار ترمیمیں کر دیں، قانون کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ اب اسی سیشن میں
استغاثہ کا قانون 100 سال سے زائد عرصے سے بدلنے کے لیے بل دینے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے دونوں بھائی وہ بڑے پرانے ماننے والے، لیکن اب میاں صاحب سوچتے ہیں کہ وہ بڑے پاورفل ہو گئے ہیں، سینٹر میں ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے، پنجاب میں حکومت ہے، بلوچستان میں بھی ابھی ان کا وزیر اعلیٰ ہے، زرداری صاحب کی ان کی اچھی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے، مفاہمت کی پالیسی ہے. آپ لوگ وہ سوچتے ہیں کہ کمزور ہے، ان کو ہٹا نہیں سکتے، ہلا نہیں سکتے. دیکھیے آپ کے پرانے چاہنے والے ہیں ویسے دونوں بھائی، وہ ہوتا رہتا ہے. بڑے مؤدب تھے دونوں آپ کے لیے، اب بدل گیا زمانہ، وہ تگڑے ہو گئے. وہ ہوتا رہتا ہے. وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، لیکن ملک صاحب یاد رکھ لیں اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے. میں تو کمزور انسان ہوں. وہ کیا ہیں وہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کریں گے. میں ایک کمزور ناتواں انسان ہوں. طاقتور صرف اللہ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس سے بڑا نہ کوئی قدرت والا ہے نہ کوئی طاقت والا ہے. جس دن اس کے دست قدرت کی گرفت آئے گی نا، یہ جس کو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، یہ چیونٹی سے بھی کمزور ہو جائیں گے. بڑے بڑے فرعون غرق ہو گئے، ختم ہو گئے. ان کا کچھ نہیں بچے گا. یہ نہیں لگتا کہ اور یہ عمران نظام خان بھی ان کو بچا نہیں سکے گا جو کرپشن پر استوار ہے. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری اگر اس مرحلے میں ناکام ہوئے تو آپ لوگوں کی تحریکوں اور نعروں کو بہت نقصان پہنچے گا؟ اللہ پاک ناکامی نہ دے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ناکامی کی صورت میں نقصان پہنچتا ہے تحریک کو، اور پہنچے گا. میرا اللہ کی ذات میں یقین ہے کہ انشاءاللہ کسی ایسے نقصان سے یہ تحریک چونکہ حق اور صداقت پر قائم ہے، صدق اور اخلاص پر، اس کو اللہ محفوظ اصل میں رکھے گا. جتنا بڑا اور عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں ملک صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ جتنا بڑا سلوگن آپ دیتے ہیں، میں ابھی بلدیاتی انتخابات کے رزلٹس دیکھتا ہوں تو آپ اور تحریک انصاف دونوں اس میں مجھے فارغ نظر آتے ہیں. کشمیر پول ہوئے ہیں تو میاں صاحب نعرے مارتے ہیں، وہ 2 سیٹوں کا تانا دیتے ہیں عمران خان کو کہ یہ آپ کو ملی ہے. کہیں ریفلیکشن نہیں ملتی کہ ڈاکٹر طاہر القادری کی آواز کے اوپر یہ سارا ایک پوری لینڈ مارک چینج آ گئی اور عمران خان کی کال کے اوپر پورے انتخابی نتائج کسی اور کے حق میں چل گئے. ایسا کچھ نہیں ہوا. اس نظام کے اندر آپ کا انالیسس درست ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. آپ تو میری جماعت کی بات کرتے ہیں. آج اگر دوبارہ اللہ تعالیٰ قائد اعظم محمد علی جناح کو، جو فاؤنڈر آف پاکستان، جو اس قوم کے والد باپ ہیں، وہ زندہ ہو کے آ جائیں اور نون لیگ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، وہ ضمانت لوز کر بیٹھیں گے. یہ نظام اتنا کرپشن پر بیس ہے، اس میں نہ کسی کی شخصیت ہے، نہ کسی کی تعلیم ہے، نہ کسی کا کردار ہے، نہ کسی کی کوالیفیکیشن ہے، نہ اس کی صلاحیت ہے، نہ ایبیلٹی ہے، نہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکتا ہے. نہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اس میں صرف چند چیزیں چاہیے. غنڈہ گردی اور بدماشی چاہیے، ایک ٹکٹ چاہیے. اس میں پورا کا پورا الیکشن کمیشن سے لے کے نیچے تک پورے نظام پر قبضہ چاہیے، مینوورنگ چاہیے، پیسہ اور سرمایہ چاہیے، اور گولی بارود، کرپشن، غنڈہ گردی کی صلاحیت چاہیے. ملک سنوارنے کی صلاحیت نہیں درکار اس الیکشن میں کسی کو. علم درکار نہیں ہے. یہاں کھوپڑی کے اندر دماغ ہے یا نہیں درکار نہیں ہے. پیسہ ہونا چاہیے، غنڈہ گردی کا سکل ہونا چاہیے، دہشت گردی ہونی چاہیے، مینوورنگ ہونی چاہیے. انہوں نے اس پورے نظام کو خرید لیا ہے، ادارے خرید رکھے ہیں. اور کرپشن کو ندیم ملک صاحب، باقی لوگ بھی کرپٹ ہیں اس ملک میں، کئی جماعتیں بھی کرپٹ میں اس میں لیڈرز ہوتے ہیں، مگر فرق یہ ہے وہ کرپشن کی بہتی گنگا میں کوئی ہاتھ دھونے والے، کوئی نہا لینے والے ہیں، مگر یہ ہاتھ دھونے والے اور نہانے والے نہیں ہیں. یہ بہتی گنگا بہانے والے ہیں. گنگا انہوں نے بنائی ہے. کرپشن کو ایک سسٹم کے طور پہ بلڈ کیا ہے. یہ کرپشن کے آرکیٹیکٹ ہیں، یہ کرپشن کے انجینئر ہیں، یہ کرپشن کے ڈیولپر ہیں. جس طرح کالونیاں ڈیولپ ہوتی ہیں نا شہر، انہوں نے کرپشن کو بطور سسٹم ڈیولپ کیا ہے، اتنا مضبوط بنایا ہے کہ ہر سسٹم اس کے سامنے دھڑام گر گیا ہے. کوئی سسٹم کرپشن کے سامنے کھڑا، ہر ایک کو خرید لیتے ہیں، اداروں کو، افراد کو، ہر طبقے کو. اس میں کون الیکشن جیتے گا ان کے سوا؟ پاناما پیپرز اتنا بڑا سکینڈل تھا، جی اور آپ کی تمام اپوزیشن جماعتیں، ابھی تو مشترکہ اپوزیشن ہی ہے نا، ان میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ مجبور کر سکیں ایف بی آر کو ایک ٹیکس کا نوٹس جاری کرنے کے لیے ان 500 لوگوں کو، جو بائی لا بائنڈنگ ہے. وہ نوٹس نہیں جاری کروا سکے. صحیح بات. تو آپ لوگ کیسے نعرے مارتے ہیں؟ میں اس پہ کیسے یقین کروں؟ میں آپ کے سوال سے پھر ایگری کرتا ہوں. آپ کو کم انٹرویو ایسے ملے ہوں گے کہ جس میں آپ کے سوال سے جواب دینے والا ایگری کرتا ہو کیٹیگوریکل. میں دیانتداری کی بات کرتا ہوں. یہ ایک ایف بی آر کے نوٹس کی بات کرتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں آپ کو پولیس کے ڈپارٹمنٹ سے کوئی نوٹس نہیں دلوا سکتا ان کو، ساری اپوزیشن بھی مل کر. چھوٹے اداروں سے نہیں کروا سکتا، ایف بی آر سے نہیں کروا سکتا، اور بے شمار آپ میں بیوروکریسی لیتے چلے جائیں. انہوں نے 35-38 سال پنجاب میں حکومت کی ہے ندیم ملک صاحب. 1983 کے زمانے سے یہ اقتدار پر ہیں. 3 بار نواز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے.
ایک بار جنرل غلام جیلانی صاحب کی طرف سے یا ضیاء الحق صاحب کی طرف سے اپوائنٹڈ، ایک بار غیر جماعتی طور پر الیکٹڈ اور ایک بار پراپر جماعتی طور پہ الیکٹڈ، 3 بار وزیر اعلیٰ رہے، 3 بار پرائم منسٹر رہے، اور اسی طرح پورے عرصے میں ان کے بھائی صاحب وزیر اعلیٰ رہے۔ ان کو 38 برس ہو گئے ہیں رول کرتے ہوئے۔ انہوں نے ان لوگوں کو پروموٹ کیا، ادھر بھاٹی میں ایک ڈی ایس پی ہوتا تھا، ڈی ایس پی، وہ نواز شریف صاحب کی جب گاڑی جاتی تھی نا 80s میں، وہ کہتا تھا میں نواز شریف کا کتا ہوں، اس کو نواز شریف کا اپنے آپ کو کتا کہنے کے نتیجے میں انہوں نے بلا کے ایس ایس پی لگا دیا، ایس پی لگا دیا۔ یہ آؤٹ آف ٹرن پروموٹ کرتے ہیں، کرپٹ پلاٹ بیچتے ہیں، کرپٹ کرتے ہیں لوگوں کو، صرف ایک لائن بیرٹس کے خلاف پروڈیوسر انہوں نے 35-40 سال پورا سسٹم بنا رکھا۔ پروڈیوسر میرے پروگرام ختم کرنے کا اشارہ کر رہے ہیں، جسٹ ایک سوال، ڈاکٹر طاہر القادری یہیں رہیں گے اپنے لوگوں کے ساتھ کہ دوبارہ کینیڈا چلے جائیں؟ میں ادھر ہوں انشاءاللہ۔ کب تک؟ جب تک اللہ پاک فضل کرے اور منزل اچیو نہیں ہو جاتی، میں اب کینیڈا نہیں جا رہا ہوں، اب یہیں رہیں گے؟ میں ادھر ہی ہوں، پوری تحریک کی خود نیشنلٹی بھی چھوڑ رہے ہیں؟ یہ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ اس کے بغیر پارلیمان کے رکن نہیں بن سکتے؟ وہ میں بنتا ہوں نہیں بنتا، یہ میرا اس وقت ایشو نہیں ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، بہت شکریہ، آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔